اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 139 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: آپ کہیے، کیا تم اللہ کے متعلق ہم سے بحث کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اسی کے ساتھ مخلص ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ درس تفسیر کلام پاک کے حوالے سے سلسلہ وار نشستیں ہوتی ہیں، اور الحمدللہ آج اسی حوالے سے 139ویں آیت سورہ بقرہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے نشست میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی گئی تھی، اس کا مختصر سا خلاصہ کیا گیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے صحابہ کرام کا جو ایمان تھا، ان کا جو عقیدہ توحید و رسالت تھا، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بھی کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہدایتیں نصیب ہوتی ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے لیے دین کی، ایمان کی اور اسلام کی سلامتی کو مقدر بنا دیتا ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے فرمایا کہ اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے اچھا کون ہو سکتا ہے، کون سا رنگ ہو سکتا ہے۔ یہ آیتیں جو مسلسل تلاوت ہو رہی ہیں، ان آیتوں میں اکثر مخاطب یہود ہیں، کیونکہ وہ ہر معاملے میں ایمان والوں سے حجت کرتے تھے، بحث کرتے تھے، یہاں تک کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت پیدا کر دیتے تھے۔ اپنے دین سے بڑھ کر کسی دین کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اپنے مذہب سے بڑھ کر کسی مذہب کے ماننے کو تیار نہیں تھے، اپنے رسولوں کے علاوہ کسی اور کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی لیے وہ کبھی اعمال میں بحث کرتے تھے، کبھی معاملات کو لے کر بحث کرتے تھے، کبھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بحث کرتے تھے، اور کبھی اپنے نبیوں کو افضل و اعلیٰ بتانے کے لیے دوسرے نبیوں کی توہین بھی کر دیتے تھے، اور ان کا اپنا ماننا یہ تھا، ان کی اپنی سوچ یہ تھی، چونکہ ہم بہت زیادہ نبیوں سے نسبت رکھنے والے ہیں،
بہت زیادہ رسول ہماری جماعت میں آئے ہیں، باقاعدہ اپنے آپ کو رسولوں کی اولاد میں سے بھی شمار کرتے تھے، اور اس بنا پر انہیں فخر اور گھمنڈ یہ تھا کہ نبیوں کی اولاد یا بہت زیادہ نبیوں کی نسبت کی وجہ سے اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ اسی لیے ان لوگوں کے اپنے اپنے دعوے تھے، اور دعووں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قرآن مقدس میں بیان کیا۔ کبھی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، انہوں نے یہاں تک کہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا بھی کہہ دیا، اور پھر یہ کہنے لگے کہ وہ ہم سے بھی محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ اسی طرح ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت میں یہودی اور عیسائیوں کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور پھر مسلمانوں کو دعوت دیتے تھے کونوا ہودن او نصارا، یعنی تم یا تو یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی دلیل ان کے پاس میں یہ تھی کہ ان سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ حجتیں کرتے تھے، جھگڑے کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں نے جب جب اپنی قوم کے سامنے دین پیش کیا ہے، قوم نے اپنے وقت کے نبیوں سے حجت کی ہے۔ اس حجت کا ایک ہی مقصد تھا، جن لوگوں نے اس دین کو قبول کیا بغیر کسی حجت کے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہیں یا اپنے وقت کے نبیوں کے اندر علامات نبوت دیکھے تھے، ان کے اندر وہ خوبیاں اور وہ کمال دیکھا تھا جو کسی اور میں موجود نہیں تھا، جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے وقت کے نبیوں کی تصدیق کی۔ اور بعض ایسے تھے جنہوں نے کچھ سوالات کیے، علم کے لیے، پریشان کرنے کے لیے نہیں، ستانے کے لیے نہیں، اور ان لوگوں نے اپنی ذات کے لیے توحید و رسالت کو قبول کیا۔ بعض ایسے لوگ تھے جو اپنے نفس کے خلاف کوئی گفتگو سننا نہیں چاہتے تھے، اپنی خواہش کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتے تھے، اپنی مرضی کے خلاف کوئی عمل کرنا نہیں چاہتے تھے، یعنی اپنی زندگی کو خواہشات کے تابع کر دیا تھا، اپنی مرضی کے تابع کر دیا تھا، اور شیطان کی اتباع میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایسی بات ہم قبول کریں کہ جس کے قبول کرنے کے بعد ہمیں ہمارے نفس کی مرضی کے خلاف عمل کرنا پڑے۔ اسی لیے وہ اپنے وقت کے رسولوں سے حجت کرتے تھے۔ جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کے سامنے کوئی حق بات کہہ دیں اور وہ حق بات جا کر سیدھا اس کے نفس پر لگے، دل پر نہیں، دل پر لگتی تو اثر ہو جاتا، نفس پر لگے، اس کی خواہشات سے وہ چیز ٹکرا جائے، جیسے کسی شرابی کو شراب کے خلاف قرآن کی آیت یا حدیث سنا دو
کسی زانی کو زنا کے خلاف قرآن کی آیت یا حدیث سنا دو، کسی چور کو چوری کے خلاف قرآن کی آیت یا حدیث سنا دو، کسی جواری کو جوے کے خلاف قرآن کی آیت یا حدیث سنا دو، کسی سود خور کو، کسی رشوت خور کو، کسی غیبت کرنے والے کو، کسی قاتل کو ان کے عمل کے خلاف قرآن یا حدیث کی کوئی بات پیش کر دیں، تو وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا قرآن و حدیث بول رہا ہے، بلکہ اس کا رد کرنے کے لیے اس سے اس معاملے میں حجت کرتے، اور حجت بغیر سر پیر کی ہوتی، یعنی اس کی کوئی اصل ہی نہ ہوتی، لوگ حجت کرتے، اور حجت اس لیے کرتے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے اور جو یہ بتا رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اپنے نفس کی مرضی کو قرآن اور حدیث پر غالب کرنے کے لیے شیطان کی باتوں میں آ کر جانے انجانے میں ان آیتوں کا اور ان احادیث کا ان سے انکار ہو جاتا۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ ایسے لوگ نبیوں کے دور میں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ چلا، اور جب آپ نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی اور اپنی رسالت کا اعلان کیا، چونکہ انہیں پتا تھا کہ جب ہم اللہ کو اپنا رب مان لیں تو پھر کسی اور کو رب نہیں مان سکتے، جب ہم اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں تو اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے، اور جب ہم کسی شخص کو اپنا رسول مان لیں تو اس کی مرضی کے خلاف ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی طبیعت کو گوارا نہ تھا، ان کے مزاج اس کے خلاف تھے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کو ایک الگ انداز سے گزار رہے تھے۔ ان کی طبیعتیں کچھ اور تھی، ان کی خواہشات کچھ اور تھیں، ان کا مزاج کچھ اور تھا، جس کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کا انکار کرنا شروع کیا اور آپ سے ہر معاملے میں حجت کرنی شروع کر دی۔ آپ کچھ کہتے، آپ کی مخالفت کرتے۔ اس کا ذکر سورہ نوح میں موجود ہے، جو 29ویں پارے میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی قوم کے حالات کو پیش فرمایا کہ کس طریقے سے آپ ان کو بلاتے تھے اور وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ میرے رب، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا تھا، میری قوم میری آواز کو سن کر بھاگ جاتی تھی۔ آیت مبارکہ کا معنی اور مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اور ان سے ان کی مغفرت کی بات کی جاتی، ان کی نجات اور ان کی بخشش کی بات کی جاتی، تو وہ لوگ سنتے نہیں تھے بلکہ تکبر کرتے تھے، اور پھر اپنے نبی سے حجت کرتے تھے، اپنے نبی سے بحث کرتے تھے۔ یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے شروع ہوا، اور یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک تک چلتا رہا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک اللہ کی ذات کے بارے میں حجت ہوتی ہے، رسول کے بارے میں حجت ہوتی ہے۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ قوم مسلم رسول کے اختیارات، معجزات اور کمالات کو ظاہر کرنے اور ثابت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے مناظرہ بھی کرتے ہیں۔ یعنی آج امت کا ایمان اپنے نبی سے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ نبی کے اختیارات اور کمالات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، اور اس بارے میں حجتیں ہو رہی ہیں، بحثیں چل رہی ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک۔ جب تک ایمان والے باقی ہیں اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بہت زیادہ حجتیں ہوئی،
اور اس حجت کا نتیجہ یہ ہوا کہ مناظرے تک نوبت آئی، اور مناظرہ ہوا۔ ہر مناظرے میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ چاند و ستاروں کے اور سورج کے پرستش کے حوالے سے اور ان کو خدا ماننے کے حوالے سے مباحثے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی خدائی کا انکار کیا اور کہا یہ میرا رب ہے، جو بجھ جائے، جو ڈوب جائے، وہ میرا رب ہو نہیں سکتا۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جب آپ نے یہ باتیں کی تو قرآن کہتا ہے وَحَاجَّهُ قَوْمُ، ان کی قوم نے ان سے حجت کی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قَالَ تُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، کہ تم لوگ اللہ کے بارے میں مجھ سے حجت کرتے ہو جس نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ وہ لوگ ڈرانے لگے، ابراہیم علیہ السلام اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے نہیں ڈرتا، میں تمہیں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ اور انجام کیا ہوا؟ نار نمرود تیار کی گئی، اس کے لیے ایک مرتبہ نمرود سے بھی بحث ہوئی، اور نمرود کی بحث بھی قرآن کہتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے حجت کر رہا تھا جس کو اللہ نے بادشاہت عطا کی تھی؟ تو بتانے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ حجتوں کا سلسلہ چلتا رہا اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس وقت نبیوں سے بحثیں ہوتی تھیں، مناظرے ہوتے تھے، مباحثے ہوتے تھے، یہاں تک کہ مجادلے بھی ہوتے تھے۔ اب اس دور میں نبی کی امت سے نبی کا وہ امتی بحث کر رہا ہے جس کو نبی کے اختیارات اور کمالات کے تعلق سے شک بھرا ہوا ہے۔ یہ ایک طرف ہے۔ دوسری طرف وہ قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حجت کر رہی ہیں، اللہ کے رسول کے بارے میں حجت کر رہی ہیں، جن کو دین کا کوئی علم نہیں ہے، جو اسلام کو جانتے تک نہیں، بس ایک اپنے ضد کی وجہ سے اسلام کی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بے باکانہ جملے اور کلمات کا استعمال کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی حجتیں ہوئی، فرعون نے حجت کی اور پھر اس نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام سے اس معاملے میں بحث اور مناظرے کیے، مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سے، یا پھر یوں کہیں کہ حضور سے بحث کرنے والے کوئی اور نہ تھے بلکہ مدینے کے یہودی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کئی معاملوں میں بحث کرتے تھے۔ کبھی اپنے نبیوں کو افضل بتاتے تھے، اپنے رسولوں کو حضور سے افضل بتاتے، اپنی کتابوں کو قرآن سے افضل بتاتے، اور اپنی آپ کو، اپنے ذات کو حضور کے صحابہ سے افضل بتاتے۔ اور اب جو بحث چھڑی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بحث کی، اور وہ بحث کیا تھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ بحث یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے بارے میں ان کا یہ خوش عقیدہ تھا، ان کا یہ نظریہ تھا، ان کا یہ مزاج تھا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے بھی کہتے تھے معاذ اللہ، اور یہ کہتے تھے کہ ہم اس سے محبت کرتے، وہ ہم سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس سوچ کو رد فرما دیا، اس کا انکار فرما دیا، اور انکار اس انداز کا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے
کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کروا دیا کہ تم جس ذات کے بارے میں بحث کرتے ہو وہ ہمارا بھی رب ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے. وہ صرف تمہارا رب نہیں ہے بلکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور وہ تمہارا بھی رب ہے. اور دوسری بات یہ سن لو کہ ہمارے جو اعمال ہیں ان اعمال کا جواب ہمیں ہی دینا ہے، تمہیں نہیں دینا. اور تمہارے جو اعمال ہیں چاہے اس اعمال میں خرابیاں ہوں، بربادیاں ہوں، اس میں کفر و شرک کی ملاوٹ ہو، اس میں نبیوں کی گستاخیاں ہو، اس میں تمہاری بے ایمانیوں کی کثرت ہو، بدعمالیوں کی کثرت ہو، تو اس کا جواب تمہیں ہی دینا ہے. کیونکہ اب قرآن نازل ہو چکا ہے. قرآن کے نازل ہونے کے بعد اب سب سے بڑی حجت قرآن ہے. اس کے خلاف جاؤ گے تو یہ تمہارے خلاف جائے گا، اور اس کی باتوں کو مان کر تم عمل کرو گے تو یہ تمہاری بخشش کروائے گا اور تمہاری نجات کروائے گا. اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں مگر اس سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی کتاب نہیں، اس سے افضل روئے زمین پر کوئی کتاب نہیں. اس میں جو فیصلے کر دیے گئے وہ فیصلے حرف اخیر ہیں، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. اور جو اپنے ظلم کے بلبوتے پر، اپنے کفر کے بلبوتے پر اس کو بدلنے کی کوشش کرے تو کچھ وقت کے لیے ممکن ہے کہ باطل کا اندھیرا کچھ دیر کے لیے روشنی کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، مگر ہمیشہ کے لیے یہ نہیں ہو سکتا. حق یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ظاہر رہے گا. کسی باطن اور کسی باطل کی طاقت نہیں ہے کہ حق کو تبدیل کر سکے، حق کو بدل سکے. تو یہ اس قرآن نے جو فیصلہ فرما دیا، چاہے وہ ایمان والوں کے تعلق سے ہو، ان کے اعمال کے تعلق سے ہو، ان کے اخلاق کے تعلق سے ہو، ان کے معاملات کے تعلق سے ہو، کسی بھی تعلق سے ہو، قرآن نے جو فیصلہ کر دیا کر دیا. اب اس میں کوئی اپنی ذات سے اپنی رائے کو پیش نہیں کر سکتا. ہاں، جو مجتہدین ہیں، جو قرآن کی آیتوں کو اور احادیث کو صحیح طور پر سمجھ کر کچھ رائے اس میں نکالتے ہیں تو یہ ان کا اپنا اجتہاد ہوتا ہے. ہر عام آدمی کو یہ اجازت نہیں کہ قرآن کریم کے ذریعے اپنی رائے کو پیش کرے. بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اپنی مرضی کو قرآن میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی رائے کو پہلے بناتے ہیں پھر قرآن سے آیتیں تلاش کرتے ہیں. جیسے بدعقیدہ جماعتیں ہیں، یہ پہلے اولیاء کرام اور مزارات کے خلاف جاتے ہیں، اس کے بعد قرآن سے ایسی آیتوں کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو اولیاء کرام کے تعلق سے نہیں، جو معبودان باطل کے تعلق سے ہوتی ہیں. اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، دیکھو ہم نے اپنی بات کی دلیل بھی دے دی ہے. یہ دلیل نہیں ہے، یہ ذلیل پن ہے کہ قرآن کو سمجھا نہیں ہے اور لوگوں کو بھی بہکا دیا. تو عرض کرنا یہ ہے کہ قرآن کا ہر حرف حرف اخیر ہے، قرآن کا ہر فیصلہ آخری فیصلہ. اب قرآن نے کہہ دیا کہ جو مخلص ہیں، آگے جو آیت کا حصہ بیان ہو رہا ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، کہ ہم اسی کے ساتھ میں مخلص ہیں، ہمارا سارا اخلاص ہمارے رب ہی کے ساتھ ہے. اب قرآن نے جب بیان کر دیا، صحابہ کی کیفیت کو بیان کر دیا کہ صحابہ کا جو عمل ہے وہ عمل کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، کسی کو کمزور کرنے کے لیے نہیں، کسی کو چھوٹا اور ذلیل کرنے کے لیے نہیں.
بلکہ ہمارا ہر عمل، چاہے وہ میدان عمل میں رہیں کہ میدان جہاد میں رہیں، زندگی کے معاملات ہوں، انفرادی زندگی کے معاملات ہوں، ازدواجی زندگی کے معاملات ہوں، اجتماعی زندگی کے معاملات ہوں، سیاسی زندگی کے معاملات ہوں، سماجی زندگی کے معاملات ہوں، ان تمام معاملات میں ہمارا اخلاص اللہ سے جڑا ہوا ہے. ہم مخلص ہیں اس معاملے میں. ہم ہمارے کسی عمل کو کسی پر ظاہر کرنے کے لیے نہیں کرتے. اور یہ بھی جو تمہارے سامنے ہم نے پیش کیا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل، یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو پیش کیا. اب آئیں کچھ درس کی طرف، تفسیر کی طرف آئیں. محققین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے کچھ طرح کا تعلق ہے. سب سے پہلا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں کہا گیا تھا کہ اے مسلمانوں، اہل کتاب سے کہہ دو کہ ہم خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، یعنی فطرت اسلام ہمارے اندر ہے، ہمارے اوپر دین اسلام کا غلبہ ہے، ہم نے اپنے آپ پر احکام شریعت کو نافذ کر دیا. جس پر وہ کہہ سکتے تھے کہ تم تو آج نئے نئے مومن ہو، ہم تو خاندانی لوگ ہیں اور تم ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہو، حالانکہ کچھ وقت پہلے تو تم مشرک تھے. اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم تو صدیوں سے نسل در نسل، ہم یوں کہیں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے اگر ہم کہیں، یہ سلسلہ وہیں سے تو چلا بنی اسرائیل کا، تو ان کا یہ مزاج تھا، وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم تو صدیوں سے برسا برس سے ہم اس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں اور اس کی عبادت میں مشغول ہیں، لہذا ہم اس رنگ میں ہیں نہ کہ تم اس میں ہو. تو جواب بتایا جا رہا ہے، جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے یہاں نئے پرانے کا لحاظ نہیں، بلکہ اس کے یہاں عمل کا لحاظ ہے. وہ رب عمل دیکھتا ہے کہ بندہ عمل میں کس قدر آگے. اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم پرانے اللہ کے ماننے والے ہیں، ہماری کئی نسلیں اللہ کو مانتے ہوئے گزر چکی ہیں، ہمارے کئی آبا و اجداد ختم ہو چکے ہیں خدا کی ذات کو مانتے ہوئے، مگر ان کے اندر ایک کفر یہ تھا کہ انہوں نے نبیوں کی گستاخیاں بھی کی تھی اور اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر کے اپنی مرضی کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہے، جس کی بنیاد پر وہ دین پر نہیں تھے، وہ اسلام پر نہیں تھے. اور انہوں نے اپنے اعمال میں اللہ کی نافرمانیوں کو بھی شامل کر لیا تھا. وہ لوگ رشوت کھاتے تھے، وہ لوگ سود کھاتے تھے، وہ لوگ شراب پیتے تھے، وہ لوگ زنا کرتے تھے. جن کاموں سے رب نے منع فرمایا وہی کام وہ کر رہے تھے. اور ان لوگوں نے اللہ کی توحید میں نقص نکالا، اللہ کی توحید کو اللہ کی توحید میں اللہ کی توحید کا انکار کیا اور ان کے ساتھ اللہ کے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ میں شامل کر دیا. کسی نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. عیسائیوں نے کہا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ کے بیٹے ہیں علیہم السلام. اب آپ دیکھیں یہ خدا کی ذات میں کھلے طور پر شرک ہو گیا. اب اس کے باوجود بحث کرنے میں وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے. ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح سے ہم مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کریں، مگر وہ اپنے ایمان کے ساتھ اس قدر مضبوط تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنی آیات کے ذریعے ان کی مدد فرما کر ان کے ایمان کو اور مضبوط فرما دیتا.
ان کا عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت اور مضبوط ہو جاتا، جس کی بنیاد پر یہودی بہکانے کی کوشش کرتے رہے مگر ایمان والے ان کے بہکاوے میں نہ آئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بچنے کے طریقے بھی بیان فرما دیے کہ کس طریقے سے ان سے تمہیں بچنا ہے۔ دوسری بات اکابرین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت کے مضمون پر اہل کتاب اعتراض کر سکتے تھے کہ اسلام اللہ کا رنگ نہیں اور نہ حضور علیہ السلام اس کے نبی، نہ تم خدا کے پیارے ہو، کیونکہ ہمارا دین پرانا ہے، سارے پیغمبر ہمارے ہی نسب میں ہیں، ہم ہی رب کے محبوب ہیں، اطاعت پر وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ہم گناہ کر کے پا لیتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے پیارے ہیں اور پیارے کی نافرمانی غیروں کی فرما برداری سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس سوچ اور ان کے مزاج کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم فرما دیا اور یہ بتا دیا رب قدیر نے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ سب چیزیں نہیں دیکھی جاتی، اللہ کی بارگاہ میں عمل دیکھا جاتا۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اللہ کی بارگاہ میں عمل دیکھا جاتا ہے۔ کوئی شخص اپنے حسب و نسب پر اتراتا ہو، اپنے حسب و نسب پر فخر کرتا ہو، اپنے حسب و نسب کے حوالے سے بہت زیادہ خوش ہے، اگر میں یہ کہوں تو اگر میری بات غلط ہو تو مجھے مطلع کر دیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ حسب نسب سوائے حضور کی اولاد کے کل قیامت کے دن کسی اور کے کام نہیں آئے گا۔ ہم بادشاہ کی اولاد ہیں، ہم فلاں نواب کی اولاد ہیں، ہم فلاں رئیس کی اولاد ہیں، ہم فلاں جاگیردار کی اولاد ہیں، ہم فلاں کی اولاد ہیں۔ یہ سب کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اعمال دیکھتا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو عمل کی تلقین فرمائی۔ یہ حدیث پاک مجھے آگے پیش کرنی ہے، مگر اس ضمن میں عرض کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے چہروں کو اور تمہاری دولت کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ عمل ہے، اسی لیے قرآن کریم میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کئی جگہ فرمایا گیا، آمنوا وعملوا الصالحات کئی مقام پر فرمایا گیا۔ اور جو شخص نیک عمل کرتا ہے اپنے ایمان کی استقامت کے ساتھ، وہ نہ دنیا میں خسارے میں رہے گا نہ آخرت میں خسارے میں رہے گا، وہ دنیا میں بھی مضبوط رہے گا، نقصان سے محفوظ رہے گا، اور آخرت میں بھی وہ نقصان سے محفوظ رہے گا۔ عمل پر عمل کرو، یہ بھی سن لیں، بھروسہ مت کرو عمل پر، اللہ کی رحمت پر بھروسہ، کیونکہ قیامت کے دن کئی ایسے خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے جن کو اپنے عمل پر ناز ہوگا، مگر جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور جب فیصلے ہوں گے تو وہ عمل سے خالی ہو جائیں گے، اب ان کے پاس میں کچھ نہ رہے گا۔ اسی لیے عمل کیا جائے، بھروسہ خدا کی رحمت پر ہو، کیونکہ نہیں معلوم ہم جو کر رہے ہیں وہ قبول ہوا یا ہمارے منہ پر مار دیا گیا۔ اگر ہماری نیت درست ہو، ہمارا اخلاص ہو، آگے ہم اخلاص پر گفتگو کریں گے، ہمارا اخلاص صحیح ہو تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو اپنی بارگاہ میں محفوظ فرما دیتا ہے اور قیامت کے دن بندے کا وہ عمل اس کے کام آتا ہے۔ اسی لیے اپنے اعمال کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو،
یہ نہیں کہ ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس جاگیر ہے، ہم فلاں فلاں کی اولاد ہے، ہم بچ جائیں گے. یہ شیخیاں چھوڑ دو. یہ ان لوگوں کا مزاج تھا جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا اسلامی مزاج سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ کہتے تھے جو اسلام سے دور تھے اور اسلامی احکامات سے دور تھے. انہیں بڑا ناز تھا اپنی ذات پر، اسی لیے قرآن نے دو نہیں کئی مقامات پر فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. یہ پہلے پارے کے چھٹے رکوع کی پہلی اور دوسری آیت ہے، اور اسی طرح 15ویں رکوع کی پہلے پارے کے دوسری اور تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ اولاد ہونے کی بنیاد پر ہماری سفارش ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہوگا. بعض لوگ شفاعت ہی کا انکار کر دیتے ہیں. یہ شفاعت کا انکار نہیں ہے، بلکہ یہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے. ویسے بھی یہودیوں کی کوئی سفارش کرے گا نہیں، نہ ان کی کوئی سفارش قبول کی جائے. تو عرض کرنا یہ ہے کہ اپنی ذات کو دیکھو کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور جب کچھ کرو تو بھول جاؤ، یاد مت رکھو، نہ کسی کے سامنے تذکرہ کرو کہ میں نے یہ کیا، میں نے ایسا کیا. کیونکہ اگر اس قسم کا تذکرہ بھی ہو گیا تو پھر وہ عمل برباد ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اعمال کی کثرت کرو، مگر ناز مت کرو، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرو. قرآن کریم کی اس حوالے سے کئی تعلیمات ہیں، ہم آگے آپ کے سامنے عرض کریں گے. تو یہودیوں کو اپنے عمل پر بڑا ناز تھا، حالانکہ کوئی عمل تھا ہی نہیں ان کے پاس، پھر بھی وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ سود کھا رہے ہیں تو اچھا کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں تو اچھا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں تو اچھا کر رہے ہیں، کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں تو ہم اچھا کر رہے ہیں، کسی غریب کی زمین کو ضبط کر رہے ہیں تو اچھا کر رہے ہیں. انہیں یہ تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں، مگر گھمنڈ یہ تھا کہ ہم تو بنی اسرائیل میں سے ہیں، ہم نبیوں کی اولادوں میں سے ہیں، ہم نبیوں کے رشتہ داروں میں سے ہیں، ہم رسولوں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری قوموں میں بہت سارے انبیاء آئے ہیں. یہ ان کا تکبر، یہ ان کا فخر تھا. اسی گھمنڈ کو چکنا چور کیا گیا، اسی فخر کو توڑا گیا اور بتایا گیا کہ یہ چیز تمہارے کام آنے کی نہیں ہے، اور تم برا عمل کر کے یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا رب تمہارے ان برے اعمال کو قبول فرمائے گا، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے، یہ تمہارے عقیدے کی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ برے عمل کو پسند نہیں فرماتا. واللہ لا يحب الظالمین واللہ لا يحب المفسدین ان اللہ لا یہدی کید الخائنین لا يحب الخائنین. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ یہ فرما دیا ہے. جسے رب پسند نہ کرتا ہو بندہ وہ عمل کر کے یہ سمجھتا ہو کہ مجھے رب پسند کرتا ہے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ قرآن کی ان آیتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی کے بارے میں یہ جاننا ہو، یہ سمجھنا ہو کہ وہ اللہ کا محبوب ہے یا نہیں ہے، تو ان میں ان صفات کو تلاش کرنا پڑے گا کہ جن کے ذریعے بندے کے اندر خدا کی محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، جن کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو ان لوگوں کا مزاج یہ تھا، وہ لوگ مزاج یہ بنانا چاہتے تھے کہ ہمارا دین پرانا ہے، ہم پرانے مذہب کو ماننے والے ہیں، تمہارا دین نیا ہے. جبکہ رب نے فرما دیا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ.
تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر دیا گیا. تمام نبیوں کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا. اب دین اور احکام شریعت کو نافذ کر دیا گیا. اس کے باوجود ان کی حجتیں ختم نہیں ہوتی تھیں, ان کی بحثیں ختم نہیں ہوتی تھیں. اس حوالے سے شان نزول ہمارے اکابرین بیان فرماتے ہیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ اس سے پہلے ہم عرض کر دیں کہ یہودیوں کے دلوں پر نفسانی اور شیطانی رنگ چڑھا ہوا تھا. آپ ان کے مزاج کو جانتے ہوں گے. آپ اگر قرآن پڑھیں, قرآن کریم کے تفاسیر سے آپ کا کچھ تعلق ہے, یا پھر تاریخ سے اگر آپ کا کوئی تعلق ہے, تو آپ نے یہودیوں کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہوگا کہ وہ مکمل طور پر شیطان کے متبعین تھے. اس کی جماعت کے وہ کارندے تھے, اور آج بھی اسی کی جماعت کے وہ کارندے. آج بھی آپ دیکھ لیں, یہودی قوم آج بھی اس دور میں آباد ہے, اس دنیا میں آباد ہے, اور آج بھی وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں. بتائیے کیا دجال کا تعلق اسلام سے ہے؟ دجال کا تعلق معاذ اللہ کیا دین سے ہے؟ جب اپنے آپ کو وہ اتنا بڑا دیندار بتاتے ہیں تو خدا کے نافرمان کا انتظار کرنا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور اس کی بڑی تیاریاں وہ کر رہے, بڑے بڑے منصوبے اور بڑی بڑی پلاننگ ہو رہی ہے اس کے تعلق سے. ہم تو اپنی زندگی میں مصروف ہیں, ہمیں دور دور تک قرآن و حدیث سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ ہم ان کے مکر کو سمجھ سکیں, ہم ان کے مشن کو سمجھ سکیں, ہم ان کے مزاج کو سمجھ سکیں. یہ آئے دن نئی نئی چیزیں ہمارے ہاتھوں میں دے رہے, کبھی گیمز کے نام پر, کبھی موویز کے نام پر, کبھی انٹرٹینمنٹ کے نام پر, کبھی ریسلنگ کے نام پر, کبھی کارٹون کے نام پر. نئی نئی چیزیں یہ ہمارے درمیان پیش کر رہے ہیں, اور مسلمانوں کے وہ ہاتھ جو قرآن کو پکڑنے چاہیے تھے آج موبائل پکڑنے میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ مہینوں تک مسلمانوں کے بچے قرآن نہیں پکڑتے. ہمیں قرآن سے دور کرنے کے لیے اس چیز کو ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا, اور جب سے یہ ہمارے ہاتھ میں آیا ہے ہم نے قرآن کو پکڑنا بند کر دیا, چھونا بند کر دیا. چھوتے اور پکڑتے تو اس کے پڑھنے کا شوق ہوتا, اور جب پڑھتے تو اس کو سمجھنے کا شوق ہوتا, اور جب سمجھتے تو اس کی تفسیر جاننے کا شوق ہوتا, تشریح جاننے کا شوق ہوتا. پھر ہمیں پتہ چلتا کہ ہمارے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں اور ہم ان کی سازشوں کا کتنا حصہ بن رہے ہیں. مسلمانوں, ان کے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کی سوچ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کا بہت بڑا مشن ہے اسلام کے خلاف, بہت بڑا مشن ہے دین کے خلاف, اور یہ اپنے مشن میں بہت زیادہ کامیاب بھی ہو چکے ہیں. ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے. ہم تو یہ اس انتظار میں جب آئیں گے تب دیکھیں گے. کیا دیکھو گے جب تمہیں اپنے گھر والوں کو موبائل کی وجہ سے دیکھنے کی فرصت نہیں ہے تو تم انہیں کیا دیکھو گے؟ کیا ان کی طرف توجہ کرو گے؟ حالت یہ ہوگی کہ دین اتنا ہمارا کمزور پڑ جائے گا کہ انہیں دیکھ کر اللہ نہ کرے کہ مسلمان گھبرا جائے اور یہودیت کو قبول کر لے. ہم اتنے کمزور پڑ چکے ہیں اپنے دین کے معاملے. ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو شیطانی اور نفسانی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں ہم ان کے رنگ میں نہ رنگے, بلکہ ہم اپنے آپ پر رحمانی رنگ چڑھائیں, اپنی زندگی میں محمدی انقلاب پیدا کریں, اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا پابند بنائیں, اور اپنے مزاج کو اسلام کے مزاج پر ڈھالنے کی کوشش کریں, اور اسی مزاج کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں.
ہم اپنی زندگی کے اعمال کو بدلیں، اپنی سوچ اور اپنے افکار کو بدلیں. ورنہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، مگر رنگ ہمارے اوپر کن کا چڑھا ہوا ہے آپ خود دیکھ لیں. میں نہیں کہوں گا کن اعمال سے ہم خوش ہوتے ہیں، کس طریقے کو اپنا کر ہم خوش ہوتے ہیں. کیا ہمارے اندر مسلمانی باقی ہے یا یہودیت ہم پر غالب آ چکی ہے؟ ہمارے چہروں کو ہم دیکھ لیں، ہمارے سر کے بالوں کو ہم دیکھ لیں، ہمارے لباس کو ہم دیکھ لیں، ہماری گفتگو کو ہم دیکھ لیں، ہمارے شب و روز کو ہم دیکھ لیں، ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے، ہم کہاں قدم اٹھا رہے ہیں. ان سب چیزوں کو دیکھ لیں، پھر بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم پر یہودیت کا غلبہ آ چکا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، بات آپ کے سامنے کچھ اور کرنی تھی، کچھ اور نکل گئی. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی نشست میں ہم اسی آیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ کے شان نزول کو بھی بیان کیا جائے گا. اس آیت مبارکہ کے حوالے سے مختصر سی تفسیر اور تشریح ہوگی، اور پھر اخلاص کے تعلق سے کچھ آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے. ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. مولا یہودیوں کے شر سے، عیسائیوں کے شر سے، مشرکین کے شر سے، ان کے فتنوں سے، مولا ان کے ظلم سے، ان کے مکر سے، ان کے حسد سے اور ان کی تباہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا ہمارے مزاج میں دین پیدا فرما دے، ہمارے اعمال کے ذریعے دین کو ظاہر فرما دے. 5 وقتہ نماز کی پابندی کا شوق عطا فرما. قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. رب قدیر ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے رہائی نصیب فرما. اسلام کو تمام گام پر مولا غلبہ نصیب فرما دے. مولا تیرے اسلام کے خلاف، تیرے محبوب کے دین کے خلاف جو منصوبے بنا رہے ہیں، مولا انہیں اپنے منصوبوں میں ناکام بنا دے. تیرے اور تیرے حبیب کے ماننے والوں کو مولا استقامت عطا فرما اور مکمل دین عطا فرما دے. جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.